تو حضور نے ایک دو دفعہ تراویح پڑھی، اس کے بعد نہیں پڑھی، اور وہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آج کیوں نہیں پڑھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے اس لیے نہیں پڑھی ہے کہ کہیں تم یہ سمجھ نہ بیٹھو کہ یہ کوئی جو ہے فرض ہے۔ اب بھائی اتنی ضروری نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کیوں؟ سوچو۔ آپ کو معلوم ہے رمضان، لفظ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا مطلب گرمی ہے۔ اب یہ گرمی دو قسم کی ہوتی ہے اور یہ رمضان بھی دو قسم کا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک تو موسم والی گرمی جس میں آپ کھانا تو خیر آرام سے برداشت ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ سعودی عرب یا دبئی، ابو ظہبی گئے ہیں آج کے دور میں تو باہر نکل کے دکھائیں اگر آپ کی ماں نے دودھ پلایا اپنے گرمیوں میں، تو یہ گرمی نفس کو اس کے اندر پیاسا رکھنا ہے تاکہ نفس تل ملائے۔ ایک تو یہ گرمی ہو گئی، اور طریقت کے حساب سے دوسری گرمی کون سی ہے؟ نور کی گرمی کا اندر جانا۔ حضور نے ایک دو دفعہ تراویح پڑھی، اس کے بعد نہیں پڑھی، اور وہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آج کیوں نہیں پڑھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے اس لیے نہیں پڑھی ہے کہ کہیں تم یہ سمجھ نہ بیٹھو کہ یہ کوئی جو ہے کہ یہ کوئی فرض ہے۔ اچھا، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی، اب بھائی اتنی ضروری نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کیوں؟ سوچو۔ پڑھی اس لیے کہ یہ طریقت والوں کے لیے ہے، اور زیادہ اس لیے نہیں پڑھی کہ شریعت والوں سے پڑھی نہیں جائے گی۔ طریقت والوں کے لیے کیسے ہے؟ حضور پاک کھڑے ہو کے قرآن سنا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے سن رہے ہیں، سارا دن روزہ رکھا، نفس کو خالی رکھا نار سے، رات کو حضور کی مترنم آواز میں قرآن مجید کی تلاوت مبارکہ ہو رہی ہے، تو اس تلاوت کا نور ان کے نفس میں جاتا۔ ہم نے یہ کیوں رکھی ہے تراویح؟ ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں تراویح ہوتی ہے اور پڑھانے والا امام ذاکر قلبی ہے۔ مجھے تو نہیں پتا، شاید ایک بھی نہ ہو۔ تو یہاں ذاکر قلبی سرکار کے منظور نظر لوگ تراویح پڑھا رہے ہیں آپ کو، کہیں بھی بیٹھے ہیں اس تراویح کا نور سینے میں جائے گا۔ او بھائی جب واٹس ایپ کے اوپر ذکر دے دیا تم نے، اب کیا رہ گیا؟ واٹس ایپ کے اوپر اگر ذکر دے دیا اب کیا رہ گیا؟ جب اس میں ذات اللہ اڑ کے واٹس ایپ کے ذریعے چلا گیا تو قرآن مجید کا تو بیج ہے اس میں ذات، قرآن مجید تو اس کی شاخیں ہیں۔ اس لیے میں اپنی تمام بہنوں، ماؤں، بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ نہ دیکھیں کہ تمہارے ملک میں، تمہارے کنٹری میں تراویح کا، عشاء کا وقت کیا ہے، کہ بھئی ہمارے ہاں تو عشاء کا وقت ہے ہی نہیں اس وقت، ہم کون سی تراویح پڑھیں۔ تو تراویح کوئی فرض نماز نہیں ہے جو وقت کے ساتھ آپ پر فرض کی گئی ہو۔ قرآن مجید کے مطابق یہ جو 5 نمازیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہیں۔ فجر کی نماز تبھی ہوگی جب آپ فجر کے وقت ادا کریں گے، اور یہ تراویح کی نماز تو فرض نہیں ہے نا، نہ یہ سنت موقدہ ہے، تو پھر اس کا ٹائم ہی نہیں ہے کوئی۔ میں شریعت کی روح سے کہہ رہا ہوں نا، صرف فرض نمازوں کے لیے ہے نا، نوافل تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں نا، نوافل تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ تراویح بھی نوافل ہی ہے نا۔ اس لیے جتنے بھی لوگ ہیں الرا ٹی وی سے جڑے ہوئے، MFI سے جن کا تعلق ہے، کہیں بھی ہیں، بھلے تمہارے کنٹری میں فجر کا وقت ہو، الرا ٹی وی پہ جو تراویح ہو رہی ہیں وہ پڑھو تاکہ تمہیں نور ملے۔ پھر تراویح کے بعد ذکر کا حلقہ ہوتا ہے، مزہ دوبالا ہو جاتا ہے نا۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو یاد دلا دوں، اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ جو میں نے بات کہی ہے اس پوائنٹ کو جو ہے نا وہ ویلیڈیٹ کرتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ اس کا جو ہے طریقت سے تعلق ہے تراویح کا۔ بہت سے لوگوں کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ تراویح کا طریقے سے تعلق ہے،
طریقے سے تعلق ہے. آپ نے سنا ہے سرکار سے کہ کبھی یہ حافظ فرید تراویح پڑھانے جاتے کوٹری, کبھی حافظ جمیل تراویح پڑھاتے, تو پتہ نہیں حافظ فرید نے کہا یا حافظ جمیل نے کہا سرکار کو کہ سرکار آپ تھک جاتے ہوں گے, تراویح بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو اس موقع پہ سرکار نے یہ فرمایا کہ یہاں کیا, ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے نماز پڑھتے ہیں تراویح کی, بالکل وہ تو 2 رکعت میں قرآن ختم کرتے ہیں, بالکل. تم اس کو بہت لمبا سمجھ رہے ہو. ہائے ہائے. اب اس سے پوائنٹ سامنے آتا ہے نا کہ یہ باطن کی شے ہے, بات ان کی ہے. اس کو انجوائے وہی کرے گا جس کا باطن سے تعلق جڑا ہوگا. بالکل. Amra TV, the place to connect with God.